بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک میں سورج گرہن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی ابتدا میں چاند کو گرہن لگا، جبکہ رمضان کے اختتام پہ 29 مارچ کو سورج کو گرہن لگے گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں 400 سال بعد ماہ رمضان المبارک میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ 2025 کا سورج گرہن انتہائی قہر ڈھانے والا سورج گرہن ہے، اور یہ ایسا سورج گرہن ہوگا جس میں دن رات کی طرح دکھائی دے گا۔ بہت سارے سائنسدانوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ 29 مارچ کو جو سورج گرہن لگے گا وہ دن کو لگے گا، اور ایسا دن ہوگا کہ دیکھنے والے کو لگے گا جیسے رات ہے۔ کچھ کتب حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے رمضان المبارک میں بہت بڑا سورج گرہن ہوگا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک پروگرام میں حدیث بیان کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 دفعہ رمضان میں چاند گرہن لگے گا تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن رمضان میں نکلے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے ایسا ہوا نہیں۔ سنن دارالقطنی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قیامت کی بڑی علامات سے پہلے رمضان میں چاند کو اور سورج کو گرہن لگے گا۔ اپنے رب کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، توبہ استغفار کر لو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں صرف رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، اللہ کی انعامات کی بارش برستی ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں جب سورج یا چاند گرہن ہو تو صرف اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یہ سورج گرہن انتہائی طاقتور ہوگا، اور ایسا طاقتور ہوگا کہ دن کو رات ہو جائے گی۔ ایسا زندگی میں کبھی بھی کسی نے گرہن نہیں دیکھا ہوگا۔ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات میں سے ایک بڑی واضح علامت ہے کہ اس سال ماہ رمضان المبارک میں آگے اور پیچھے سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، رمضان میں سورج اور چاند گرہن ظاہر ہو گئے ہیں، امام مہدی کی آخری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج اور چاند گرہن ہوگا، اس کے بعد ایسی آواز آئے گی جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ پھر زلزلے اور قدرتی آفات نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ توبہ استغفار جتنی زیادہ ہو سکے اللہ سے توبہ کریں، توبہ استغفار کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، اور انہی حالات میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں لگنے والے چاند اور سورج گرہن محض ایک فلکیاتی نظریہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ زمین پر ہونے والی ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسی نظریات سے دیکھا جائے تو سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو سورج اور چاند ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، جس سے زمین پر کشش ثقل کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اثرات صرف سمندروں پر نہیں بلکہ زمین کی اندرونی برتوں پر بھی پڑتے ہیں، اور زلزلوں کے امکانات کہیں زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں غیر معمولی واقعات دنیا میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، روس اور یوکرین کی جنگ، امریکہ اور یمن کی بڑھتی ہوئی دشمنی، یہ سب علامات ہمیں کسی عالمی طوفان کا اشارہ دے رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں دریاؤں کا سرخ ہو جانا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، اور کیا 29 مارچ 2025 کا سورج گرہن وہ گرہن ہے جس کے بعد دنیا میں وہ واقعات پیش آئیں گے جو تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے؟ اگر ہم حدیث پر غور کریں تو یہ وقت آزمائش کا وقت ہوگا۔ دجال کے خروج کو ایسا رنگ دیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس کو حق سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور کمزور ایمان والے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا وقت ہوگا۔ 29 مارچ 2025 کا سورج گرہن کیا وہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اور ان نشانیوں کو محض اتفاقیہ سمجھ کر نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ
وقت دنیاوی معاملات میں گم ہونے کا نہیں بلکہ یاد الہی میں گزارنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، نماز اور دعاؤں میں اضافہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں۔ امریکی ریسرچ کے مطابق یہ زلزلہ انتہائی خطرناک اور خوف زدہ کر دینے والا ہے۔ یہ سورج گرہن بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہ سورج گرہن اتنا خطرناک ہوگا جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے ہی بتا دی ہیں، ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظہور سے پہلے رمضان المبارک آئے گا اور اس میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ صورتحال اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ آخری رمضان المبارک ہو جو اس وقت لوگ گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک میں سورج گرہن ہوگا تو ایسی آواز بلند ہوگی جو ہر کوئی سن سکے گا، اور وہ آواز ایسی خطرناک ہوگی جسے سن کر ہر کوئی خوف زدہ ہو جائے گا، اور آواز سب کو سنائی دے گی لیکن سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی۔ اللہ والو، آج 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کا دن ہے اور کل 28واں روزہ ہفتے کے دن ہوگا اور ہفتے کو ہی سورج گرہن لگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی ابھی وہ وقت نہیں آیا اور نہ ہی ابھی وہ آواز گونجی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 28 رمضان المبارک ہفتے کے دن اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اور یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی یہ نیوز اور احادیث کی روشنی میں ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا اور ہم اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے اور ہمارا رزق، مال و جان، دولت، اولاد، ہر چیز اللہ کی حفاظت میں رہے گی، اور یہ سورج گرہن ہمارے اوپر کسی قسم کے بھی اثرات نہیں چھوڑ سکے گا۔ اب ہم اسلام کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو ظاہر کرنے کے لیے قادر مطلقہ اللہ رب العزت سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کو مانند کرنے پر بھی قادر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانہ میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے اور طویل نماز پڑھی، طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، دعائیں کرو، استغفار کی طرف دوڑو، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ سورج گرہن کے دوران 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد ہمیں چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں ویسے بھی جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کریں،
اللہ سے بخشش مانگے، مغفرت مانگے، رزق اور دولت میں وسعت اور کشادگی کے لیے دعائیں کریں، بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، آفات و بلیات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ نمبر 1 پہ اس گرہن کے دوران آپ نے استغفار پڑھنا، چاہے 1000 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 2000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ سورج گرہن کے دوران آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ضرور ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر تمام پریشانیوں، مصیبتوں، آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی حفاظت اور غیبی مدد کے لیے آپ نے سورج گرہن کے دوران 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جتنا آپ ہو سکے آپ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی گناہوں سے بخشش کے لیے اور گناہوں سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار، یہ کلمات بھی ہمیں بخشش اور مغفرت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آپ نے ان اذکار کو سورج گرہن کے دوران ضرور پڑھنا ہے۔ سورج گرہن کے دوران کوشش کریں اپنے گھروں میں موجود رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ سورج اور چاند سٹریٹ ایک لائن پر آ جائیں گے، اور جب سورج اور چاند ایک لائن پر آتے ہیں تو ان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں، کیونکہ سورج اور چاند جب ایک لائن میں آ جائیں گے تو دن کے ٹائم ایسا لگے گا جیسے رات ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ باہر نکلنے سے اجتناب کرنا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں موجود رکھیں، اللہ کا ذکر پاک کریں، جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ نماز خسوف ادا کریں، 2 رکعت نفل جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ نماز خسوف کے نام کے ادا کرنے ہیں۔ نفل پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز خسوف جو ادا کی سورج گرہن کے دوران، اس میں قیام، رکوع، سجود بہت لمبے تھے، طویل تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الحمد کے بعد جتنی مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کریں۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو اذکار بتایا ان تمام اذکار کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام اذکار کر لیں، ان میں سے 1 یا 2 کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آسانی کے ساتھ اللہ کا ذکر پاک کریں، خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اتنا اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں کہ رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو ضرور پورا کرے۔ اس سورج گرہن کے دوران اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات مانگے، قہر و آفات و بلیات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، غموں، بیماریوں، محتاجیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ رب کریم آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، اپنے انعامات آپ پر بارش کی طرح برسائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا اور چھوٹا سا عمل اور کچھ ایسی انفارمیشن جو آپ کو دینا بہت ضروری ہے۔ سورج گرہن کے دوران اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ رب کریم کی حفاظت میں آ جائیں گے اور کوئی بھی چیز آپ کا نقصان نہ کر سکے گی، نہ جانی نہ مالی۔ آپ سب سے گزارش ہے ماہ رمضان میں خطرناک سورج گرہن کے دوران یہ اذکار ضرور پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو اجڑنے سے اور بگڑنے سے خود بچائیں۔ آمین ثم آمین۔